بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کے اوپر بڑی مہربان اور بڑی کریم ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان بہت نیک، پرہیزگار، متقی، تہجد گزار، عبادت گزار ہو تو اس کی دعا کو سنتا ہے۔ کیا پتہ اس کی عبادت ریاکاری کے زمرے میں آتی ہو، اس کے منہ پر دے ماری جائے۔ پریشان اور مجبور الحال انسان جس حالت میں بھی ہو، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ ایک ایسی دکھی اور مجبور عورت کی داستان ہے، قصہ ہے، واقعہ ہے، جس کا اپنے خاوند کے ساتھ کسی تنازع کی بنا پر طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، اور اس وقت تک کی علیحدگی کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا واقعہ آپ بیتی سنائی، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اس کے حکم کا انتظار کرو، جب نازل ہوا تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور فی الفور کوئی ایسے جملے کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور اس حکم کو نازل کر دیا۔ قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لیا اس عورت کی پکار کو جو اپنے زوج کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، اور دونوں کے معاملے کو اس نے جھگڑے کو سن کر فیصلہ سنا دیا۔ ایسے ہی بندہ مجبور الحال ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرے نا، تو اللہ آسمانوں سے فیصلے نازل کر دیتا ہے۔ ہاں، حق ہے، حقیقت ہے۔ ایک مسافر تجارت کی غرض سے سفر کر رہا تھا، ڈاکوؤں لٹیروں نے اسے گھیر لیا، کہا مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دو، وہ اجازت بھی نہ ملی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے یا غیاث المستغیثین اغثنی یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہا۔ تیسرے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کو فرشتوں کو بھیجنا پڑا۔ انسان اپنے یقین کامل اور قوی اعتماد اور بھروسے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پکارتا ہے نا، تو اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو دعائیں کر کر کے لوگوں کے گلے منتیں ترلے کر کے ان کی کوئی بات نہیں بنتی، وہ اپنے سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا حاجت روا مان لیں اور سمجھ لیں، اپنی ساری مشکلات اور حاجات کا ملجا ماوا اسی کو مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا کشف، کوئی ایسا الہام ڈال دیں گے، وہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر لے گا۔ اسباب کی دنیا ہے، اللہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں کے مسئلے مسائل حل نہ ہوتے ہوں، خصوصاً وہ عورتیں، وہ بچیاں جن کے رشتے ناتے منگنیاں ٹوٹ جاتی ہوں، نہ ہوتی ہوں،
اور پھر بندہ مجبور الحال ہو جاتا ہے. لوگوں کی بھی یہ عادت بن چکی ہے نا، ایک دفعہ دیکھ کے تو وہ واپس جواب نہیں دیتے، وہ ایسی ایسی فرمائش اور ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایسے ایسے ٹیسٹ انٹرویو لیتے ہیں نا. تو پھر ظاہر ہے تخلیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، شکل و صورتیں بنانے والا وہ ہے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والا وہی ہے، ہن اور فن اور سکل دینے والا وہی ہے. تو ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر نہ ہوتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس صورت کو عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سبب، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ بنا دے گا، اور ایسی جگہ سے بنائے گا کہ انسان کا وہاں بے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اول آخر 3 بار درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ کر اس صورت کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی حاجات اور مناجات کو پیش کریں. اللہ عالم الغیب سے، عالم الاسباب سے کوئی نہ کوئی ذریعہ وسیلہ بنا دے.